اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی معیشت کا تعارف۔ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 6 ہے۔ اس سے پہلے ہم 5 چیپٹرز اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر بیسکلی ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے یا اکانومی ہے، اس کے کیا کیا اسپیکٹس ہیں یا اس کی جغرافیہ لوکیشن کیا ہے، مینس کہ پاکستان کے بارے میں اس میں انفارمیشن ہمیں ملے گی۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان 2 حصوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان تقریباً 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ مشرقی پاکستان میں پٹسن کی بہترین فصل پیدا ہوتی تھی اور مغربی پاکستان گندم، چاول اور کپاس کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ مشرقی پاکستان سے مراد وہ حصہ ہے جو اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے، اور مغربی پاکستان یہ حصہ جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس گندم، چاول، کپاس، چمڑا وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کی پیداوار بہت اچھی ہے، لیکن جو مشرقی پاکستان ہے وہاں پہ پٹسن وغیرہ کا جو کاشتکاری ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ لیکن ملک کے دونوں حصوں کی صنعتی بنیاد بہت کمزور تھی۔ متحدہ ہندوستان کے کل 921 صنعتی یونٹوں میں سے صرف 34 صنعتی یونٹ پاکستان کے حصے میں آئے۔ یہاں پہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہندوستان تھا اس میں 921 صنعتیں کام کر رہی تھیں۔ ان صنعتوں میں سے صرف 34 پاکستان کے حصے میں آئی، اور اس پاکستان میں دونوں پاکستان شامل ہیں جو مشرقی اور مغربی پاکستان کہلا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ صنعتیں بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہمارے ملک میں آئی تھیں، اور ضروری نہیں کہ ان میں بھی وہی صنعتیں شامل ہوں جو مشہور یا بڑی صنعتیں شمار کی جاتی تھیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صنعتی حصے میں سے کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ اس لیے ہم نے کیا کیا تھا، شروع میں ہم نے زراعت یا ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ جو تھا وہ کام کیا، یا وہاں سے ہمیں روزگار جو تھا ملا تھا۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں وسیع میدان ہے، بلند و بالا پہاڑ، دریا پہاڑوں سے اترتے ہیں اور میدانی علاقوں کو سیراب کرتے ہیں، ہر طرف سبزہ بکھیرتے ہوئے فصلوں کے لیے پانی مہیا کرتے سمندر میں جا گرتے ہیں۔ یہاں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب ہندوستان پاکستان الگ ہوئے تھے تو ہمارے پاس صنعتیں تو کم آئی تھیں، لیکن میدانی علاقہ بہت زیادہ آ گیا تھا، اور پانی کا سسٹم بھی بہت زیادہ اچھا تھا، پانی بھی بہت اچھا تھا۔ تو ہمارے پاس صنعتیں تو نہیں تھیں، لیکن زراعت کے لیے جو ماحول تھا وہ بہت زیادہ سازگار تھا۔ اس لیے پھر جو تھا وہ شروع میں زراعت کے اوپر ہی زیادہ فوکس کیا گیا، اور تقریباً 70% جو آبادی تھی وہ زراعت کے شعبے سے ابھی بھی منسلک ہے، اور زیادہ تر گاؤں دیہات وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں۔ آگے اس کو پڑھتے ہیں۔ پانی کو ذخیرہ کرنے، بجلی پیدا کرنے اور نہری نظام کو پانی فراہم کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم ہیں۔ دنیا کے بہترین چاول پیدا کرنے والے کپاس کا سونا اگلتے، گنے کی پیداوار سے رونق بخشتے اور دنیا کے بہترین مزے والے پھل پیدا کرتے میدانی علاقے ہیں، جو کہ نہ صرف ملک کی ضروریات کے پیش نظر پیداوار فراہم کرتے ہیں بلکہ بیرون ملک برآمدات کے لیے خام اشیاء و تیار شدہ مال فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگوں کی اگر بات کر لی جائے تو سب سے بڑھ کر پاکستان کے محنتی اور جفاکش لوگ ہیں، جو کھیتوں میں کام کرتے، پہاڑوں کا سینہ چیرتے، صنعتی میدان میں اپنی محنت سے پیداوار حاصل کرتے، بیرون ملک جا کر اپنے خاندان اور اپنے وطن عزیز کے لیے زر مبادلہ کماتے اور ملک میں بھجواتے ہیں۔ ان سے بھی بڑھ کر پاکستان کا سرمایہ نوجوان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ لیتے ہیں پاکستان کی معیشت کے شعبے، یعنی کہ معیشت کے اندر جیسے ہمیں پتہ ہے زراعت کا بہت بڑا حصہ ہے، پھر صنعتوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اسی طرح سے جو ہمارے خدماتی ادارے ہیں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ کون کون سے شعبے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال میں۔ پہلا جو شعبہ جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ زراعت ہوگا۔ زراعت کی ڈیٹیل ہم نے اس میں بیسک جو پوائنٹس ہیں اس کی یاد کر لیتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کی تقریباً 61% آبادی دیہات میں آباد ہے۔ ٹھیک ہے، جو پاپولیشن کا 61% ہے وہ دیہاتوں میں رہتا ہے، اور ان کا کسی نہ کسی طرح زراعت کے شعبے سے تعلق ہے۔ تقریباً 43.5% کا تعلق زراعت کے شعبہ سے ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں بہت زیادہ آبادی جو تھی وہ زراعت کے شعبہ سے منسلک تھی، اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ صنعتوں کی طرف بھی رجحان ان کا جانا شروع ہو گیا، اور اسی طرح سے خدمات والا جو حصہ ہے سیکٹر ہے اس کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں۔ کل رقبہ 79.6 ملین ہیکٹر ہے، اس کا 25.2% قابل کاشت ہے۔
10% نیم کاشت شدہ ہے، جبکہ تقریباً 3.5% رقبہ پر جنگلات ہیں۔ یوں کل 39.8% رقبہ کسی نہ کسی صورت میں کاشت ہو رہا ہے، باقی 60.2% صحراؤں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں بات کلیئر، تقریباً 40% کے اراؤنڈ جو ہے وہ زراعت وہاں پہ کاشتکاری وغیرہ کی جاتی ہے، اور جو 60% ہے اس میں ہمارے پاس پہاڑ ہیں، باغات ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں۔ یہ سارا جو پاکستان کا حدود ضربہ ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب جی ڈی پی میں دیکھ لیتے ہیں کنٹریبیوشن، 20.9% زراعت سے حاصل ہوتا ہے۔ جتنی بھی اگر 100 روپے جی ڈی پی ہے ہماری، تو 20.9 روپے ہمیں زراعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم زر مبادلہ کی بات کریں تو اگر ہم 100 روپے کی چیز باہر بھیجتے ہیں تو اس میں سے 65 روپے کی چیز جو ہے وہ زرعی اجناس ہوں گی یا زراعت کے شعبے سے وابستہ چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح سے جو شرح نمو کے اندر 2.9% رہی، تو اس میں بھی زیادہ تر حصہ جو تھا وہ زراعت کا ہی تھا۔ اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس چھوٹی فصلیں ہیں، اس کا بھی کل حصہ 11.1%، شرح نمو میں 1.1% رہی۔ شرح نمو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کوئی بھی کموڈٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کتنی پیداوار اس کی بڑی ہے، اس کو شرح نمو کہتے ہیں، گروتھ ریٹ بیسکلی، کہ 1.1% کے اس سے 1% سے بھی زیادہ جو تھی اس کے اندر رہی، یعنی کہ اگر 100 روپے کی چیز بنائی تھی تو 101.1 روپے کی مزید چیزیں ہم نے اس کے اندر بنائیں۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کی زراعت کا شعبہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہا، اس کی وجہ سے پانی کے بہت بڑے مسائل ہمارے پاس پیدا ہو گئے تھے، لیکن ان مسئلوں کا آہستہ آہستہ کوشش کی جاتی ہے کہ حل کیا جائے۔ پھر پاکستان میں فصلیں 2 موسموں میں پیدا ہوتی ہیں، خریف کی فصل اور ربی کی فصل، یہ ہم چھوٹی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ خریف کا آغاز اپریل تا جون میں ہوتا ہے، فصل کی کٹائی اکتوبر تا دسمبر میں ہوتی ہے، جبکہ فصل ربی کا آغاز اکتوبر تا دسمبر ہے اور اختتام اپریل مئی میں ہوتا ہے۔ خریف کی فصلوں میں چاول، گنا، کپاس، مکئی، باجرہ اور جوار شامل ہیں، جبکہ ربی کی فصل میں گندم، چنے، تمباکو، جو وغیرہ شامل ہیں۔ بڑی فصلوں گندم، چاول، کپاس اور گنا کا حصہ 90.4% ہے، جبکہ پورے زرعی شعبے میں ان کا حصہ 32% ہے، جبکہ چھوٹی فصلوں کا حصہ 11.11% ہے۔ تو جو اس میں اسٹیٹسٹکس دیے گئے ہیں، جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں، وہ آپ نے اس طرح سے یاد کرنے ہیں کہ اس ٹاپک کے اندر بیسکلی ہم نے یہ اعداد و شمار ہی لکھنے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے اور ٹوٹل جی ڈی پی کے اندر کتنی کنٹریبیوشن ہے، اس کی شرح نمو کتنی رہتی ہے، فصلیں کون کون سی امپورٹنٹ ہے، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس کے اندر ہم نے لکھنی ہوگی۔ پھر دوسرا حصہ ہمارے پاس آ جاتا ہے صنعتیں۔ صنعت کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صنعت بیسکلی کیا ہوتی ہے، جہاں پہ خام مال کو استعمال کر کے کوئی اشیاء وغیرہ پیدا کی جاتی ہیں۔ پاکستان کی خام قومی پیداوار میں صنعتی شعبہ کا حصہ 20.30% ہے، جبکہ صنعتی شعبے میں مینوفیکچرنگ کا حصہ خام قومی پیداوار کا 13.3% ہے۔ اس میں سے بڑے پیمانے کی صنعتوں کا حصہ 10.6% ہے اور چھوٹے پیمانے کی صنعت کا حصہ 1.73% ہے، جبکہ تعمیرات شعبہ کا حصہ 5.2% ہے اور بجلی اور گیس کی تقسیم کا حصہ 2.2% ہے۔ گزشتہ سالوں میں شعبہ میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ جولائی تا مارچ 14-15 کا ڈیٹا دیا کہ شعبے میں شرح نمو 3.62% رہی۔ اصل میں یہ ڈیٹا پرانی کتاب ہے، تو اس حساب سے انہوں نے، کیونکہ 16-17 کی کتاب ہے تو انہوں نے 14-15 کا ڈیٹا دیا ہوا ہے، تو اگر ہمیں نیو بک مل جائے گی تو اس میں ہمارے پاس جو یہاں پہ فگرز ہوں گے وہ لیٹسٹ ہوں گے۔ کل صنعتی پیداوار میں بڑی صنعتوں کا حصہ 69.5% ہے، ان میں سوتی دھاگا ہے، سوتی کپڑا، چینی، کھادیں، صابن اور کپڑے دھونے کے پاؤڈرز، گھی، پکانے کا تیل، سیمنٹ، سگریٹ، چپس، کاریں، ٹریکٹر، موٹر سائیکل، اسکوٹر، بائی سائیکل، پیپر اور پیپر بورڈ، ٹی وی، ٹائر، ریفریجریٹر اور کاسٹک سوڈا شامل ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوگا، جس میں ہم نے تعارف دیکھا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرح کی ہے اور اس میں زراعت اور صنعت کا کتنا حصہ ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں کہ جو صنعتوں کی اقسام ہے، ہمارے پاس کون کون سی صنعتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔